انسان خدا کی قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ انسان مختلف اعضاء کا ایک حسین مجموعہ ہے۔ انسان کا ہر عضو ایک الگ صفت کا حامل ہے۔ آنکھ دیکھ سکتی ہے مگر سن نہیں سکتی، کان سن سکتے ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے، زبان بول سکتی ہے مگر سونگھ نہیں سکتی۔ ہر عضو ایک الگ صفت رکھتا ہے۔ اسی طرح انسان کے باطن کے اندر بھی مختلف قسم کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ودیت اور امانت کے طور پر رکھی ہیں۔ ان میں سے ایک صفت ذکاوت ہے، فراست ہے، ذہانت ہے۔ ان میں سے ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باطن کے اندر انسان کے باطن میں رکھی ہے وہ ہے حاضر جوابی کی صفت۔ یہ حاضر جوابی کیا ہے؟ یہ حاضر جوابی ایک ایسا ملکہ ہے کہ انسان جب جواب دیتا ہے تو وہ جواب سائل کو خاموش بھی کر دیتا ہے اور وہ جواب حقیقت کے عین مطابق ہوتا ہے، مگر وہ جواب اتنا طویل اور لمبا نہیں ہوتا، جواب انتہائی مختصر ہوتا ہے مگر جامع ہوتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے حاضر جوابی۔ اس کے بزرگان دین اور مختلف شخصیات کے کئی واقعات موجود ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ شیطان یہ آگ کا بنا ہوا ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جی ہاں، شیطان آگ کا بنا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا جب شیطان آگ کا بنا ہوا ہے تو پھر قیامت کے دن جب اس شیطان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو پھر تو اس کو عذاب اور تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ دوزخ میں بھی تو آگ ہے اور شیطان بھی آگ کا بنا ہوا ہے۔ اگر آگ کے اندر آگ کو ڈالا جائے تو آگ کو تو پھر تکلیف نہیں ہونی چاہیے، تو پھر شیطان کو عذاب گویا قیامت کے دن نہیں ہونا چاہیے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حاضر جوابی دیکھیے، آپ نے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور اس آدمی کو دے مارا، اور وہ مٹی کا ڈھیلا اس آدمی کے یہاں پر آ کر لگا۔ تو اس شخص نے کہا حضرت میں نے آپ سے سوال کیا، اس کے جواب میں آپ نے مٹی کا ڈھیلا مجھے مارا، یہ تو مجھے کافی تکلیف ہوئی ہے، کافی درد ہوا ہے۔ تو امام مالک نے فرمایا یہی درد تمہارے درد کا علاج ہے، یہی درد تمہارے سوال کا جواب ہے۔ تم نے یہی سوال کیا تھا نا کہ دوزخ میں آگ ہے اور شیطان بھی آگ کا بنا ہوا ہے، جب آگ میں آگ ڈالی جائے گی تو پھر اس آگ کو کوئی عذاب نہیں ہوگا، اس آگ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ مٹی کے بنے ہوئے ہیں اور یہ ڈھیلا بھی مٹی کا ہے۔ اگر مٹی کو مٹی تکلیف دے سکتی ہے تو آگ کو آگ بھی تکلیف دے سکتی ہے۔ یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خوبصورت حاضر جوابی کی حس تھی۔ اسی طریقے کے ساتھ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے اور راستے میں ایک شخص کھڑا تھا، اس نے حضرت شیخ سعدی سے ایک مسئلہ پوچھا، کوئی فقہی مسئلہ تھا۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس مسئلے کا جواب اس وقت میرے ذہن میں مستحضر نہیں ہے، ہوتا ہے بعض اوقات مسئلے کا جواب ذہن میں موجود نہیں ہوتا، کچھ تحقیق کے بعد میں آپ کو اس مسئلے کا جواب بتاؤں گا۔ تو اس نے کہا اے شیخ سعدی، اپنے سر پر اتنا بڑا پٹکا رکھا ہوا ہے، امامہ رکھا ہوا ہے، اور تمہیں ایک سوال کا جواب نہیں آتا، ایک مسئلے کا حل نہیں آتا، اتنا بڑا پٹکا سر پر رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت شیخ سعدی کی حاضر جوابی دیکھیے، حضرت شیخ سعدی نے اپنے سر سے پٹکا اتارا اور اس شخص کے سر پر وہ پٹکا رکھ دیا اور فرمایا کہ اب یہی پٹکا تیرے سر پر آ گیا ہے، اب تو بتا دے اس سوال کا جواب کیا ہے۔ پٹکا امامہ سنت ہے، انسان کی زندگی کا حسن ہے، مگر پٹکے سے تو علم نہیں آتا، درست العلم حتی صرت کتبہ، یہ تو پڑھنے سے آتا ہے۔ تم نے کہا میرے سر پر پٹکا ہے لہٰذا مجھے تمام مسائل کا حل کیا جی آنا چاہیے، تمام سوالات کے جوابات آنے چاہیے، اب یہی پٹکا آپ کے سر پر آ گیا، اب تمہیں آنا چاہیے سوال کا جواب۔ تو یہ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت حاضر جوابی کا ملکہ تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے باطن کے اندر اور دل و دماغ کے اندر رکھا تھا۔ اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بادشاہ نے
گرفتار کروایا اس لیے کہ تم چیف جسٹس بنو، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ چیف جسٹس نہیں بننا چاہتے تھے۔ وہ بھی ایک زمانہ تھا کہ چیف جسٹس بنانے کے لیے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا تھا اور لوگ نہیں بنتے تھے۔ تو یہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری تحقیقی دنیا کے اندر کچھ انقطاع آ جائے گا، وہ رک جائے گی میری تحقیق جو میں کر رہا ہوں مسائل پر، لہٰذا میں چیف جسٹس کا عہدہ نہیں لینا چاہتا۔ بادشاہ نے گرفتار کروایا، سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ تم چیف جسٹس بنو۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں اس کا اہل نہیں، چیف جسٹس بنو۔ امام صاحب نے فرمایا میں اس کا اہل نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں بننا ہوگا۔ اس نے جب بادشاہ نے کہا کہ بننا ہوگا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بتاؤ میں جب کہہ رہا ہوں کہ میں چیف جسٹس کا اہل نہیں، میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں؟ تو بادشاہ نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم اس کے اہل ہو۔ تو امام صاحب نے فرمایا جب میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں ہو گیا جھوٹا، اور جھوٹا شخص چیف جسٹس بننے کا اہل شریعت کی روح سے نہیں ہو سکتا۔ تو بادشاہ خاموش ہو گیا حضرت امام اعظم کی حاضر جوابی پر۔ مگر یاد رہے اس حاضر جوابی کے لیے علم ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ حاضر جوابی کا ملکہ ان لوگوں کے پاس بھی ہوتا ہے جو پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، لیکن حاضر جوابی کا ملکہ ان کے پاس بھی ہوتا ہے، حاضر جواب وہ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص قسم کی عطا ہے۔ جیسا کہ ایک کشتی کے اندر کافی سارے طلباء موجود تھے اور ملاح کشتی چلا رہا تھا، اور ایک طالب علم نے پوچھا اس ملاح سے، اس کشتی چلانے والے سے کہ تم نے فارسی کا علم پڑھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ دوسرے طالب علم نے کہا تم نے صرف و نحو پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تیسرے نے کہا تم نے منطق و فلسفہ پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ چوتھے نے کہا تم نے حدیث و تفسیر پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پانچویں نے کہا تم نے فقہ، اصول فقہ اور فتوے دینے کا علم پڑھا سیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ سب نے مل کر کہا اے ملاح، اے کشتی چلانے والا، پھر تو تم نے اپنی آدھی زندگی ضائع کر دی اس لیے کہ تم نے پڑھا کچھ نہیں۔ تو ملاح خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد دریا میں مد و جزر اٹھا، دریا کے اندر موجوں کی طغیانی کے اندر کشتی پھنس گئی اور کشتی ہچکولے کھانے لگ گئی، ڈوبنے کے قریب تھی۔ تو ملاح نے سارے مولویوں کو، طالب علموں کو مخاطب ہو کر کہا تیرنا سیکھا ہے؟ یہ حاضر جوابی ہے اس ملاح کی، یعنی حاضر جوابی کے لیے علم ضروری نہیں۔ اب اس ملاح کے پاس علم تو نہیں تھا لیکن حاضر جواب دیکھیے، اس نے کہا کہ تیرنا سیکھا ہے؟ تو طالب علموں نے کہا نہیں جی تیرنا نہیں سیکھا۔ تو اس ملاح نے کہا اگر میں نے علم نہیں سیکھا تو میں نے آدھی زندگی ضائع کی تھی، اور تم نے تیرنا نہیں سیکھا لہٰذا تم نے اپنی ساری زندگی ضائع کر دی۔ کشتی ڈوب گئی، وہ بیچارے سب ڈوب گئے، اور ملاح تیرتا ہوا صحیح سلامت دریا کے کنارے پر پہنچ گیا۔ اسی طریقے کے ساتھ ایک اور آدمی تھا سادہ لہو، اور ایک عیسائی کے پاس کیا جی وہ موجود تھا، عیسائی سے پالا پڑ گیا۔ تو اس عیسائی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اوپر ہیں اور تمہارے نبی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمین پر ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں، تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ بلند ہے اس لیے کہ وہ اوپر ہیں، اور تمہارے نبی نیچے ہیں، گویا معاذ اللہ ان کا مرتبہ کم ہے۔ اس نے اس جانب اشارہ جب کیا کہ تمہارے نبی کا مرتبہ کم ہے کیونکہ وہ نیچے ہیں، اور ہمارے نبی کا مرتبہ زیادہ ہے اس لیے کہ وہ اوپر ہیں، تو اس شخص نے کہا کہ ترازو کا جو پلڑا اوپر ہوتا ہے وہ اس لیے اوپر ہوتا ہے کہ اس کا وزن کم ہوتا ہے، اس کے اندر مال سودا کم ہوتا ہے، اور جو ترازو کا پلڑا نیچے ہوتا ہے وہ اس لیے نیچے ہوتا ہے کہ اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ پس عیسیٰ علیہ السلام اوپر ہیں اس لیے کہ ان کا مرتبہ کم ہے حضور علیہ السلام سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ہیں اس لیے کہ ان کا مرتبہ زیادہ ہے اور بلند و بالا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ ہارون الرشید، اب یہ شخص بھی عالم نہیں تھا مگر حاضر جواب تھا۔ اسی طریقے کے ساتھ ہارون الرشید نے ایک کنواں کھدوایا اور اس کنویں کے اندر پانی ڈال دیا، پانی سے کنواں بھر دیا، اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی بتا دے کہ اس کنویں کے اندر کتنے پیالے ہیں پانی کے۔ سب خاموش ہو گئے۔ ایک
صاحب بصیرت عورت وہ آئی، اس نے کہا اے ہارون الرشید کیا سوال ہے تیرا؟ اس نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ اس کنویں کے اندر کتنے پیالے ہیں پانی کے؟ تو اس عورت نے کہا پہلے مجھے بتاؤ پیالے کا سائز کیا ہے، پیالہ کتنا بڑا ہے؟ اگر پیالہ اس کنویں جتنا ہے، اس تالاب جتنا ہے، تو پھر اس کے اندر صرف ایک پیالہ ہے۔ اگر پیالہ اس کنویں کے نصف جتنا ہے، آدھا ہے پیالہ اس کنویں کے نصف جتنا ہے، تو پھر اس کنویں کے اندر 2 پیالے ہیں۔ اگر پیالہ اس کنویں کے ثلث تیسرے حصے جتنا ہے، اس کا سائز ثلث تیسرے حصے جتنا ہوگا، تو پھر اس کنویں کے اندر 3 پیالے ہوں گے۔ تو اس عورت کی حاضر جوابی سے بھی سب متعجب اور متحیر ہو گئے۔ آخر پر حضرت قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی خوش طبعی اور حاضر جوابی پر اس حسین اور دلچسپ نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے بادشاہ نے کہا کہ مٹھائی پستے والی وہ زیادہ لذیذ ہوتی ہے حلوہ، یا جو بادام والا حلوہ ہے وہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے؟ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے آج تک کوئی فیصلہ فریقین کی عدم موجودگی میں نہیں کیا، یعنی دونوں فریق موجود ہوتے ہیں تب میں فیصلہ کرتا ہوں۔ تم نے پوچھا پستے کا حلوہ زیادہ لذیذ ہے یا بادام کا حلوہ زیادہ لذیذ ہے، لہٰذا دونوں کو حاضر کرنا ہوگا۔ بادشاہ نے دونوں حلوے منگائے، 1 چمچ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے پستے کے حلوے سے اٹھایا اور کھا لیا، دوسرا اس پیالے سے اٹھایا اور کھا لیا، ادھر سے 1 چمچ، ادھر سے 1 چمچ، ادھر سے 1 چمچ، ادھر سے 1 چمچ۔ جب آدھے کھا لیے پیالے تو بادشاہ نے پوچھا اے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اے امام ابو یوسف بتائیے کہ کون سا حلوہ زیادہ بہترین اور مزیدار ہے، فیصلہ کیا ہے؟ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر کہا ابھی تک فریقین کے دلائل برابر آ رہے ہیں، ابھی تک فریقین کے دلائل مساوی آ رہے ہیں۔ تو یہ ان کی خوش طبعی اور حاضر جوابی تھی۔ با وفا یوں تیرا مسکرانا بھول جانے کے قابل نہیں ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔